السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اگر آپ چند سال پہلے کسی سے یہ کہتے کہ ایک امریکی صدر کا خاندان کرپٹو کرنسی کے ذریعے اربوں ڈالر کمائے گا تو شاید کوئی اس بات پر یقین نہ کرتا، لیکن 2025 اور 26 میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آیا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس پہنچے تو دنیا کی نظریں ان کی خارجہ پالیسی، چین کے ساتھ تعلقات، ایران کے خلاف حکمت عملی اور امریکی معیشت پر تھیں، لیکن پس منظر میں ایک اور کہانی لکھی جا رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس کا تعلق نہ جنگ سے تھا، نہ سفارت کاری سے اور نہ ہی روایتی کاروبار سے۔ یہ کہانی کرپٹو کرنسی کی تھی، اور اس کہانی کے مرکزی کردار خود ٹرمپ، ان کے بیٹے ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ٹرمپ خاندان کے کئی دیگر افراد تھے۔ ابتدا میں بہت سے لوگوں نے اسے صرف ایک سیاسی برانڈنگ سمجھا، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ معاملہ اس سے کہیں بہت بڑا ہے۔ ٹرمپ خاندان نے بیک وقت کئی مختلف کرپٹو منصوبوں میں قدم رکھا: میم کوائن، ڈی فائی پلیٹ فارم، اسٹیبل کوائن اور بٹ کوائن مائننگ، یعنی کرپٹو مارکیٹ کا تقریباً ہر بڑا شعبہ۔ اور پھر شروع ہوا پیسے کا سیلاب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی۔ یہ وہ منصوبہ ہے جسے بہت سے تجزیہ کار ٹرمپ خاندان کی کرپٹو سلطنت کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد ایک ایسا مالیاتی نظام بنانا تھا جو روایتی بینکنگ کے متبادل کے طور پر پیش کیا جا سکے، لیکن اصل کمائی ٹوکن فروخت سے ہوئی۔ جیسے ہی ٹرمپ کا نام اس منصوبے کے ساتھ جڑا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سرمایہ کار اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اگر امریکہ کا صدر اور اس کا خاندان کسی منصوبے کے پیچھے کھڑا ہے تو شاید یہ مستقبل کا بڑا مالیاتی انقلاب ثابت ہو سکتا ہے، اور سرمایہ بھی بہت آ سکتا ہے۔ ٹوکن فروخت ہوتے گئے اور اربوں ڈالر جمع ہوتے گئے۔ تحقیق کے مطابق ٹرمپ خاندان کی سب سے بڑی کمائی اس منصوبے سے ہوئی، لیکن کہانی یہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آیا ٹرمپ کوائن، ایک ایسا اثاثہ جس کی بنیادی قدر اکثر کمیونٹی اور جذباتی جوش پر قائم ہوتی ہے۔ جیسے ہی لانچ ہوا، سرمایہ کار ٹوٹ پڑے، قیمت آسمان کی طرف دوڑنے لگی، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگے۔ کئی سرمایہ کاروں نے اپنی جمع پونجی لگا دی، لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر میم کوائن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابتدائی جوش ختم ہوا، مارکیٹ ٹھنڈی پڑ گئی اور قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہ کوائن اپنی بلند ترین سطح سے 90% سے بھی زیادہ نیچے آ گیا۔ یہاں ایک عجیب تضاد سامنے آتا ہے۔ بہت سے عام سرمایہ کار نقصان اٹھا رہے تھے، مگر منصوبے کے بانی اور اندرونی حلقے پہلے ہی بڑی کمائی کر کے نکل چکے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹرمپ خاندان نے اتنی بڑی رقم کمائی کیسے؟ کیا انہوں نے اپنی جیب سے اربوں ڈالر لگائے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ نہیں، ان کی سب سے بڑی طاقت سرمایہ نہیں تھی بلکہ برانڈ تھا۔ ٹرمپ نام خود ایک مالیاتی اثاثہ بن چکا تھا۔ لوگ صرف کسی کرپٹو منصوبے میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے تھے، وہ ٹرمپ برانڈ میں سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ وہ اس امید پر پیسہ لگا رہے تھے کہ شاید اس منصوبے کو مستقبل میں سیاسی اثر و رسوخ، میڈیا توجہ اور مارکیٹ سپورٹ حاصل رہے گی۔ لیکن اصل پروڈکٹ صرف کرپٹو نہیں تھا، اصل پروڈکٹ اعتماد تھا، اور اعتماد کی یہی طاقت اربوں ڈالر میں تبدیل ہوتی چلی گئی، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے، سرمایہ کاری کرتے گئے اور یہ امیر سے امیر ہوتے گئے۔ لیکن کہانی کا ایک اور اہم کردار بھی ہے، ایرک ٹرمپ۔ بہت سے مبصرین کے مطابق کرپٹو سلطنت کے روزمرہ آپریشنز میں ایرک ٹرمپ کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی متعدد منصوبوں کی نمایاں چہروں میں شامل رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض رپورٹس میں بیرن ٹرمپ کا نام بھی مختلف منصوبوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ یعنی یہ صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک پورے خاندان کی کہانی بنتی جا رہی ہے، ایک ایسا خاندان جو سیاست، میڈیا اور کرپٹو تینوں دنیاؤں میں بیک وقت موجود ہے۔ پھر منظر پر آتا ہے امریکن بٹ کوائن۔ یہ منصوبہ صرف کرپٹو ٹوکن بیچنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق براہ راست بٹ کوائن مائننگ سے تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ڈیجیٹل سونا نکالنے کی ایک کوشش تھی۔ اگر بٹ کوائن مستقبل میں مزید اوپر جاتا ہے تو ایسے منصوبوں کی اہمیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ خاندان صرف موجودہ منافع نہیں کما رہا بلکہ وہ مستقبل کے کرپٹو انفراسٹرکچر میں بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کی، بہت سے افراد نے امید کے ساتھ پیسہ لگایا تھا۔ کئی نے ٹرمپ کے نام پر اعتماد کیا، کئی نے تیزی سے امیر ہونے کا خواب دیکھا، لیکن جب مارکیٹ نیچے آئی تو نقصان بھی انہی لوگوں نے برداشت کیا۔ تحقیقات کے مطابق لاکھوں سرمایہ کاروں کو مجموعی طور پر
اربوں ڈالر کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک سیاسی شخصیت کسی مالیاتی منصوبے سے منسلک ہو اور اس دوران عام سرمایہ کار بڑے پیمانے پر نقصان اٹھائیں تو کیا یہ صرف کاروبار ہے یا پھر اس کے اخلاقی پہلوؤں پر بھی بات ہونی چاہیے ہے۔ ناظرین، لیکن چاہے کوئی ٹرمپ کا حامی ہو یا مخالف، ایک حقیقت سے انکار مشکل ہے، ٹرمپ خاندان نے صرف سیاست میں نہیں بلکہ کرپٹو کی دنیا میں بھی اپنی جگہ بنا لی ہے، اور شاید پہلی بار دنیا ایک ایسے منظر کا مشاہدہ کر رہی ہے جہاں وائٹ ہاؤس، بٹ کوائن، میم کوائن اور اربوں ڈالر ایک ہی کہانی کا حصہ بن گئے ہیں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔